سیاست کے اور قانون کے معاملات سے ہٹ کے عوام کا ایک ایسا طبقہ بھی ہے ناظرین جو کہ نہ سیاست پہ دھیان دے رہا ہے، نہ قانون کی بات کر رہا ہے۔ اس کو فکر اس بات کی ہے کہ اس کے گھر میں بجلی آ رہی ہے، اس کو فکر اس بات کی ہے کہ اس کے گھر میں راشن پورا ہو رہا ہے، بجلی اور گیس کے جو بل آ رہے ہیں کیا وہ مناسب قیمتوں پہ ان کے سامنے آ رہی ہیں چیزیں۔ اس پورے معاملے پر بات کریں گے اور آج کے اس پروگرام مقابل میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور سینئر سیاستدان شاہد خاقان عباسی صاحب۔ بہت شکریہ عباسی صاحب، تھینک یو سو مچ سر آپ کے وقت کے لیے۔ عامر صاحب، کیسز بڑے بڑے تھے، خبریں بڑی بڑی تھیں اور آج بہت بڑے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، میرے خیال ان سے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں بالکل ان کے ساتھ خاص طور پہ بہت بہت شکریہ، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ مگر یہ جو آپ نے ابتدائی کہ آپ نے آخر میں بات کیا، یہ پاکستان کے ایشوز یہی ہیں، لوڈ شیڈنگ، بجلی، مہنگائی، بے روزگاری، یہی ہیں اور میں بھی انہی پہ فوکس رکھنا چاہوں گا۔ مگر میں ایک اس سے تھوڑا سا پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، کل ایک نون لیگ کا ایک الیکشن تو تھے ہی، مگر ایک بہت بڑا جلسہ ہوا اور ایک قسم کی ری لانچنگ ہوئی، ایک نئی ابتدا، اور یہ ایک دکھایا گیا، اس طرح کا ایک تاثر دیا گیا کہ اب ایک نئی پارٹی نے جنم لے لیا ہے۔ اس میں بہت زیادہ ماضی کے ذکر بہت زیادہ تھا، مگر آج کا کوئی ذکر نہیں تھا، مستقبل کا کوئی ذکر نہیں تھا، اور ایسے لگا کہ جو اس وقت زمینی حقائق ہیں جو تمام دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان میں لوگ بلبلائے ہوئے ہیں ہر لحاظ سے، اس کا کوئی سلوشن یا آج کا ذکر نہیں تھا۔ یہ میرا ہی خیال ہے یا آپ کو بھی کچھ ایسا لگا، اور کیوں؟ دیکھیں، یہ پارٹی لیڈرشپ کی مرضی ہوتی ہے کہ اس موقع کو کیسا استعمال کریں۔ 6 سال بعد میاں صاحب واپس پی ایم ایل این کے صدر بنے، ان کے سودے سے عدالتوں نے ہی علیحدہ کیا تھا۔ تو بہرحال حکومت چونکہ شہباز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو حکومت کیسے چلے گی یا کیا ہوگا، یہ کام شہباز صاحب کے ذمہ ہی ہے، وہی اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کی بات درست ہے کہ کچھ ڈائریکشن یا کچھ سوچ نظر آنی چاہیے تھی کہ جماعت کدھر جائے گی۔ میاں صاحب نے اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد کیا، میں ان کا مشکور ہوں، میرے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، اور یہ میاں صاحب کا ایک خاصہ ہے، ان کی ایک ہمیشہ دوستوں کے لیے سوچ رہی ہے، اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ ان حالات میں بھی انہوں نے اپنے دوستوں کو جو جیل گئے ان کو یاد رکھا۔ لیکن اب پارٹی کی ڈائریکشن اور حکومت کی ڈائریکشن بھی جو ہے وہ میاں صاحب کو ہی دینی پڑے گی۔ میں آج آپ کا چل رہے تھے، ٹکر چل رہے تھے کہ صحافیوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کہ آپ یہ فرما رہے تھے کہ ان موجودہ پارٹیوں نون لیگ سمیت جو ہے، جو اس وقت زمینی حقائق ہے، میں اس لیے بھی یہ سوال پوچھ رہا تھا، یہ ان کے پاس یہ سلوشن آفر نہیں کر رہے ہیں، کیا اس سے کیا مراد تھی آپ کی؟ ایلیبریٹ کریں۔ دیکھیں، اس وقت یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ تمام جماعتیں پچھلے، اگر آپ صرف 5 سال کا عرصہ ہی لے لیں یا 3 سال کا بھی لے لیں، سب جماعتیں اقتدار میں نہیں ہیں، اور وہ ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکیں، مزید خرابی کی طرف ہی ملک گیا ہے۔ اس لیے مجھے کوئی ایسی توقع نہیں ہے کہ آج جو حکومت ہے یہ معاملات کو حل کر پائے گی۔ تو آج ہمیں نہ ان کی کوئی سوچ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی ایسی پرفارمنس ہے، بلکہ وہی جو پہلے 16 مہینے والا معاملہ تھا، وہی اسی قسم کے معاملات آج بھی چل رہے ہیں کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی فیصلے نہیں ہوتے، معاملات کو حل نہیں کیا جاتا۔ تو ان حالات میں اب آپ کو ذرا اس جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا باکس سلوشن معاملات کا نکالنا پڑے گا، کیونکہ جو یہاں کہا گیا کہ بجلی کے معاملات لوگوں کے ہیں، گیس کے ہیں، روزگار کے ہیں، اصل حقائق یہی ہیں کہ ان کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ معیشت کو، یہ ساری بات معیشت پہ آ کے رکتی ہے، لیکن معیشت بھی اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت بھی نہیں چلے گی۔ یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں، آج اس کا حل پولیٹیکل لیڈرشپ کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا عباس صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، چونکہ عامر صاحب نے گفتگو کی کہ آپ نے جو صحافیوں سے بات چیت کی تو اس میں آپ نے نواز شریف صاحب کا شکریہ ادا تو کیا کہ انہوں نے آپ کو یاد رکھا، مگر آپ نے اس چیز کو ایک مرتبہ پھر سے انڈورس کیا کہ آپ ان کے طرز سیاست سے متفق نہیں ہیں، یا آپ کا ان سے اس معاملے پہ اختلاف ہے۔ ہمیشہ سے میاں صاحب کا طرز سیاست تو ایسا ہی رہا ہے عباسی صاحب، اس بار کیا مختلف ہے کہ آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان دوری اس حد تک بڑھ گئی ہے؟ کیا مختلف ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا اختلاف ہے، میں نے یہ کہا کہ جس سیاست کا چناؤ آج پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا ہے، مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، اور وہ سیاست ہے ہر قیمت پر اقتدار کی۔ یہ میں اس سے متفق نہیں ہو سکتا، تو اس لیے میں نہ الیکشن لڑا ہے
اور میں جماعت کے ساتھ نہیں ہوں۔ ویسے وہ عام ایک تاثر یہ بھی تھا کہ جتنے گلے شکوے نظر آتے ہیں اس وقت ان کی وزارت عظمیٰ ان کے پاس ہے، پنجاب کی چیف منسٹری ان کے پاس ہے، بلوچستان میں بھی وہ کولیشن پارٹنر ہیں، تو جب آپ کے پاس حکومتیں ہوتی ہیں پھر آپ کو سلوشن دینے ہوتے ہیں، آپ گلے شکووں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں کہ آپ خود ہی نشاندہی کرنی شروع کر دیں کہ یہ بھی خراب ہے یہ بھی خراب ہے، تو پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ میں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا، آپ بھی وزیر اعظم رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ کل اس میں زیادہ جو باتیں ہونی چاہیے تھیں وہ مستقبل کی ہونی چاہیے تھیں کہ کیا حل ہیں مسلم لیگ نون کے پاس، کیسے وہ معاملات کو بہتر کرے گی، وہ عنصر نظر نہیں آیا یا بہت کم تھا۔ تو اس کو اب ذمہ داری ہے جماعت کی اور میاں صاحب کی کہ یہ بھی الیبوریٹ کریں، عوام کو وہ امید دیں کہ وہ کیا معاملات ہیں، کیسے معاملات کو حل کریں گے، حالات کو کیسے بہتر کریں گے، اس بات کی ضرورت ہے۔ پچھلی دفعہ تو آپ نے ذکر کیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا، اس میں تو چلیں ایک بہانہ تھا کہ جی ہماری کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہماری زیادہ کانسٹرینٹس ہیں، اس دفعہ بھی پارشلی کولیشن تو ہے، وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مگر کیبنٹ کے اندر یا جو فیصلہ سازی کے اندر وہ نون لیگ ہے، شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو اس دفعہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کے مقابلے میں ابھی زیادہ برے حالات ہیں، تو اس دفعہ تو بہانہ بھی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کی بات درست ہے، جو کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہے ان کا ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ کے ساتھ کولیشن پارٹنرز ہوں گے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کے اپنے سینئر لوگ وزیر ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو حکومت کو مستحکم زیادہ ایک ڈیپتھ دیتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ جب آپ کی اپنی اکیلی جماعت ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس بڑے لمیٹڈ چوائس ہوتی ہے لوگوں کی جو وزیر بنتے ہیں، اور وہی اب نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے اندر وہ ڈیپتھ نہیں ہے جو معاملات کو طے کر سکے، اور شاید حالات جو ہیں وہ پی ڈی ایم والی حکومت سے بھی خراب ہی نکلیں۔ میں آپ سے آنا چاہوں گا، جو آپ کا بنیادی فیلڈ بھی رہی بھی ہے، آپ بطور وزیر اعظم بھی انرجی کو دیکھتے رہے، پھر آپ انرجی کے وزیر بھی رہے، تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوا اور اس کو ہمارے سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کا یہ کریڈٹ بھی لے لیے گئے کہ جی ختم کر دی، اور آج بھی کریڈٹ لیا جاتا ہے کہ جی ہم نے 45,000 میگا واٹ بجلی بنا دی۔ ابھی آج کی سچویشن میں تو دیہات میں 18 گھنٹے، شہروں میں کئی جگہ 12 تک ہو رہی ہے، اور 19 آج کی جو رپورٹ آ رہی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے وہ 26 ہے، 25-26 کے قریب 1000 کے قریب ہے، تو 19 بن پا رہی ہے، تو یہ 20,000 کی کیپیسٹی موجود ہے، چارجز بھی ان کو دیے جا رہے ہیں، استعمال نہیں ہو رہی، اور سلوشن میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ماضی قریب کے مستقبل قریب کے اندر جو ہے اس مسئلے کا کوئی حل بھی نظر آئے گا۔ یہ کیا اس کا حل نکل سکتا ہے بھائی صاحب؟ دیکھیں، یہ اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں بجلی کے نظام کے بارے میں۔ بجلی کا نظام جو ہے یہ جو اس وقت انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، جو نئی کیپیسٹی ہے، یہ آپ کو تقریباً 28,000 29,000 دے سکتی ہے اگر آپ کے پاس فیول ہو۔ تو فیول ہمارے پاس اکثر نہیں ہوتا، ہم امپورٹ نہیں کر پاتے، تو اس لیے آپ کم جنریٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ گرمی کے چند مہینوں میں مسئلہ ہوتا ہے، مگر سارا سال ایک مسئلہ تو رہتا ہے کہ یہ مہنگے پلانٹ لگاتے وقت، جو خاص طور پہ بعد میں لگائے گئے چینیوں کے سی پیک کے اس کے اندر، وہ اتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہوئی ہے، وہ تو سارا سال مسئلہ رہتا ہے کہ اب یہ سولر لوگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ امیر آدمیوں نے لگائے، غریب آدمی اتنی سستا ہو گیا سولر لگا رہا ہے، اور اب گورنمنٹ گھبرائی ہوئی ہے کہ یہ شک رہتا ہے کہ کسی وقت اس کے اوپر ٹیکس کریں گے یا ڈسکریج کریں گے، جو ہے رائٹ ٹائم پہ رینیویبل کو جو ہے ان کو انکارپوریٹ نہیں کیا گیا۔ اب جب یہ کیپیسٹی چارجز والے یہ اتنے بڑھ گئے ہیں تو سولر بجائے اس کے کہ شکر گزار ہونے کی ہم پریشان ہیں۔ دیکھیں، یہ ہم نے اپنی ناکامی، اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے یہ بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ ہم تو بالکل ٹھیک ہے، آئی پی پیز نے ہمیں بڑا خراب کر دیا ہے کہ جی وہ چینیوں نے پلانٹ لگائے تھے۔ آپ یقین کریں، ان کا ایک آڈٹ یہ کرائیں کہ اگر یہ پلانٹ نہ ہوتے تو آپ کیا کرتے، پھر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پلانٹ اپنی قیمت پچھلے 6 سال میں
ادا کر چکے ہیں. یہ آپ کو اتنا فائدہ دے چکے ہیں 6 سال میں کہ یہ اگلے جو بھی ان کا 15 سال یا رہتے ہیں یا 25-20 سال رہتے ہیں, یہ آپ کو فائدہ ہی دیں گے, نقصان نہیں دیں گے. آپ یہ پاور پرچیز ایگریمنٹ آپ نے بنائے, یہ آپ نے بنائے, ٹیرف آپ نے دیا, تو آج آپ کہتے ہیں جی فلانا ہمیں چوری ہم سے ظلم کر گیا. نہیں, یہ سب آپ کے بنائے ہوئے, حکومت کے بنائے ہوئے تو نہیں. ہم تو حکومتوں کو بلیم کرتے ہیں جنہوں نے یہ نیگوشیشنز کی کہ اب تو ویسے کافی سے وہ والی رعایت لے لی گئی ہے. فار ایگزامپل ڈالروں میں وہ چیزوں کا کرنا, تو یہ نیگوشیشنز جو ہے وہ حکومتوں کو بلیم کر رہے ہیں, ان کا تو نہیں ہے. کوئی بھی بزنس پارٹی اگر اس کو منافع مل رہا ہے تو وہ کیوں نہیں لگائے گی؟ یہاں کوئی نیگوشیشن نہیں ہوئی. حکومت کی ایک پالیسی تھی جو 94 سے چل رہی ہے کہ یہ ہمارا ڈاکیومنٹ ہے, آپ نے اس میں سائن کرنا ہے, تو اس کی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ٹیرف ہے جو نیپرا دیتی ہے, حکومت نہیں دیتی. آپ نے اس ٹیرف پہ بجلی بیچنی ہے. بجلی بدقسمتی سے بجلی کے پلانٹ بھی ڈالروں میں لگتے ہیں تو آپ کو کیپیسٹی چارج بھی ڈالروں میں پے کرنا پڑتا ہے. بجلی کا فیول بھی ڈالروں میں آتا ہے تو آپ کو بدقسمتی سے وہ بھی تو بجلی ساری ڈالروں میں ہے. یہ ہماری بڑی خام خیالی ہے کہ بجلی کو روپے میں لگنا, یہ ممکن نہیں ہے. یہاں کوئی آ کے روپے میں نہیں لگائے گا. تو آپ کو پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب روپیہ چلا گیا 115 سے 285 پہ, تو آپ کی بجلی کی قیمت 2.5 گنا بڑھ گئی وہیں پر. یہ ساری آپ کی پرابلم ہے اس وقت. لیکن اب آصف صاحب یہ بھی تھا, مجھے یاد ہے کہ جب تحریک انصاف کا اقتدار کا وقت چل رہا تھا تو اس وقت ہمیں یہی خبر میڈیا کو بھی بتائی گئی تھی کہ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ نیگوشیٹ کرے گی ان کمپنیز کے ساتھ کہ ہم آپ کو ڈالرز کے اندر پے کیوں کریں. تو اس وقت یہ چیز چلائی گئی تھی کہ جی دیکھیے خان صاحب کتنا بڑا انیشیٹو اٹھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف ایک خبر تھی, اس کے اندر حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اس بات کا. جی آپ خود ہی حساب لگا لیں, کچھ ہوا. ہم باتیں کرتے ہیں نا, اس سے کیا ہوا, انویسٹر سارے بھاگ گئے. یہ انویسٹر کا قصور نہیں ہے, آپ کی پالیسی ہے, وہ اچھی ہے بری ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن آپ نے بنائی ہے. آپ نے اس پر کہا کہ یہ میری پالیسی ہے, اس میں آ کے انویسٹمنٹ کرو. لوگوں نے انویسٹ کیا. اگر اب وہ زیادہ محنت کر کے اپنے پلانٹ کو بہتر چلا کے جو آپ نے اندر 18% کا ریٹ آف ریٹرن رکھا تھا اس سے زیادہ کما لیتے ہیں, تو یہ قصور ان کا تو نہیں ہے نا. وہ تو کاروباری لوگ ہیں, زیادہ محنت کریں گے. آپ سے وہ اتنے ہی پیسے لے رہے ہیں جو آپ نے ان کو وعدہ کیا تھا ٹیرف کے مطابق. یہ سارا حکومت کے وعدے ہیں, یہ کسی اور کے نہیں ہیں. اس کو آپ کیا بہتر بنا سکتے تھے؟ ہاں, اس کا ایک بہتر نظام تھا کہ آپ بڈ کرا دیتے ٹیرف پہ بجائے آپ فرنٹ ٹیرف دینے کے. لیکن ہم نے نیپرا نے ہمیشہ یہ کہا جی ہم آپ فرنٹ ٹیرف دیں گے, ہم بڈ پہ نہیں جائیں گے. جب آپ بڈ پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایک ریفرنس ٹیرف ہوتا ہے, وہ اتنا کم دے دیتے ہیں کہ اس کو آتا ہی نہیں ہے. بہرحال یہ ہم نے سبق حاصل کرنے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیمانڈ ہی کم ہو گئی ہے. پاکستان کی 90 بلین کلو واٹ آور کی ڈیمانڈ تھی, جب آپ نے بجلی لگائی وہ 140 پہ چلی گئی. دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جس کے اندر 50-60% اضافہ اس طرح ہوا ہو. لیکن جب آپ کی اکنامک کرائسس آیا تو آپ کی ڈیمانڈ جو آج 110 پہ آ گئی ہے. اس سے آپ کی کیپیسٹی چارج کا جو ایلیمنٹ ہے ٹیرف کے اندر وہ بڑھ گیا. نہیں تو یہ ایک آرگومنٹ یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جب بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو جائے, کوئی بھی پروڈکٹ جب بہت مہنگی ہوتی ہے پھر اس کے اندر چوری ہونے کا احتمال ہوتا ہے. دوسرا ایک یہ آرگومنٹ بھی آتا ہے کہ جناب آپ جو کیپیسٹی چارجز جو اتنے زیادہ دے رہے ہیں تو وہ اگر آپ بجلی کو سستا کر دیں تو سستی ہونے پہ شاید لوگ بھی زیادہ استعمال کریں, پھر گروتھ بھی انڈسٹری کو بھی اگر تھوڑی سی سستی مل جائے تو ان ریٹرن جو گروتھ آئے گی تو اس سے بھی وہ والی چیز پوری ہو جائے گی. سیٹ کو دینے کی بجائے وہ ریلیف آپ عوام کو دے دیں, یہ ایک آرگومنٹ میں جان ہے. دیکھیں آرگومنٹ ہم بڑے کرتے ہیں. آپ ذرا کیپیسٹی چارجز کا بریک ڈاؤن دیکھ لیں. کیپیسٹی چارج جو ہے اس کے اندر 25% حصہ جو ہے یہ نیوکلیر پلانٹس کا ہے جو کیپیسٹی چارج ہے, بیکاز اس کے اندر فیول بہت کم ہوتا ہے تو ساری کیپیسٹی چارج ہی ہوتا ہے. اس میں کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, آپریٹنگ ایکسپینڈیچر نہیں ہوتا. پھر آپ کے ہائیڈل پلانٹس ہیں جو ابھی بھی موڈ میں ہیں, جیسے نیلم جیلم ہے, کروٹ والا ہے, ایک آدھ اور ہیں, تقریباً 20-22% ان کا ہے کیپیسٹی چارج. پھر حکومت کے اپنے لگے ہوئے پلانٹس ہیں 10-12% ان کا کیپیسٹی چارج ہے. پھر آپ کے تھر کے پلانٹس ہیں جو آپ کے اپنے کوئلے سے چلتے ہیں 10-15% ان کا ہے. تو آخر میں آ کے بہت تھوڑے سے پلانٹس رہ جاتے ہیں جن کا کیپیسٹی چارج ہے. تو آپ کا ایشو کیپیسٹی چارج نہیں ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور میں کہتا ہوں اس میں ایک کمیشن بٹھا دیں, یہ بات ختم کریں, ورنہ آپ کے انویسٹر آپ کے پاس نہیں آئے گا اس کے بعد. نہیں مگر آپ کی باتوں سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایز اف کسی سے کوئی غلطی ہوئی نہیں, یہ بس ایک نیچرل تھا.
میں دو ایک غلطیاں جن کی طرف کوشش کر رہا ہوں کہ حکومتی کی، ایک یہ جو یہ آپ نے بھی ابھی کہا کہ جناب وہ جتنا ان کا خیال تھا کہ یوزج ہوگی بجلی کی اتنی نہیں ہوئی، اس کے پیچھے یہ بھی تو فیکٹر تھا نا کہ سی پیک کے اندر جو اکنامک زونز بننے تھے اس میں سے کافی حصہ یہ بھی اس زمانے میں تھا، مفروضہ ہی اب تو کہہ سکتے ہیں کہ ادھر یہ استعمال ہوگا، کیونکہ وہ بھی سلو ڈاؤن ہو گیا تو یہ بھی ہو گیا، مگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا، مگر پلانٹ پہ پلانٹ لگائے گئے، وہ حکومتی غلطی نہیں تھی۔ میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، سکسیسو گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں دیکھیں نظام کے اندر کیا غلطی ہے، میں ایک بنیادی غلطی کا آپ کو پہلے ذکر کیا ہے کہ ہمیں شروع کے چند پلانٹس آئی پی پی جو ہیں اپ فرنٹ ٹیرف پہ لگانے چاہیے تھے، اس کے بعد آپ بڈ کراتے ٹیرف کے اوپر، اور آپ پلانٹس کو ہم پلانٹ ڈیفائن بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اس قسم کا پلانٹ ہوگا، آپ ایک ایفیشنسی لیول دے دیتے، بڈ کراتے اور اس میں بات ختم ہو۔ آپ کو مارکیٹ بیسڈ بڈ آ جاتی ہے، 18% ریٹ آف ریٹرن جو آپ نے ٹیرف میں گارنٹی کیا ہوا، اور پھر ٹیرف بنانا بھی نہیں آتا، مارکیٹ کنڈیشنز کا پتہ نہیں ہوتا نیپرا کو۔ جو ہم نے 4 پلانٹ لگائے ہیں، حکومت نے خود لگائے ہیں، 2 دفعہ اس کا ٹیرف ڈاؤن ورڈ ریوائز ہوا۔ تو یہ سب چیزیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ لگ جاتے جو آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں، اگر آپ کی انڈسٹریلائزیشن بڑھ جاتی تو آپ کی ڈیمانڈ آج آپ کو اور پلانٹ لگانے کی ضرورت ہے۔ ہماری پر کیپٹا جو کنزمپشن ہے بجلی کی آج بھی انڈیا کے مقابلے میں آدھی ہے، لیکن ہماری ساری جو کنزمپشن ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر میں جا رہی ہے، بہت کم ہی اس کے اندر جو ہے وہ انڈسٹری استعمال کرتی ہے۔ آپ یہ فرق دیکھ لیں کہ ونٹر پورے 4-5 مہینے آپ کی ڈیمانڈ 8-9 ہزار سے اوپر جاتی نہیں ہے، آپ کو سارے پلانٹ بند رکھنے پڑتے ہیں، اور گرمی میں آپ جیسے کہ لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، تو آپ کی یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ بیلنس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پلانٹ نہ لگائے ہوتے تو اب گرمیوں میں آپ کا یہ جو ڈیفیسٹ ہے بڑھتا جاتا اور آپ کو لوڈ شیڈنگ اور زیادہ کرنی پڑتی۔ تو انڈیا سے تو مقابلہ وہ ظاہر ہے وہاں کے مقابلے میں یہاں بجلی بہت مہنگی ہے، پر کیپٹا یوزیج تو وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کم ہونی تھی۔ مگر ایک اور جو ایک ایشو رہا جب آئی پی پی اس کے ساتھ اور کافی اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کی یہ باتیں چل رہی تھی کہ جی مسئلہ حل ہو گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو آیا کہ فورنزک ان کا آڈٹ کرانے کا تھا، کیونکہ یہ شک رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ جو فیول کی انہوں نے چارج کیا ہوا ہے کتنا استعمال ہوا نہیں ہوا، تو وہ اس طرف وہ نہیں ہوا، وہ آج تک آڈٹ نہیں ہوا، تو اس کو بھی لیپس کہیں گے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جس آڈٹ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف جو فرنس آئل کے پلانٹس ہیں یا جو 4 جو ڈیزل پہ چلتے تھے جس کو 4 سسٹرز کہتے ہیں لاہور کے ارد گرد، ان پہ یہ ممکن تھا۔ میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ ان پلانٹس کے مالکان نے زیادہ ایفیشنسی کریٹ کی اپنے پلانٹس کے اندر، انویسٹمنٹ کی، زیادہ ایفیشینٹ ہو گئے، انہوں نے زیادہ پروفٹ کمایا جو آپ نے رکھا تھا اپنے ٹیرف کے اندر۔ اب اس میں ایشو آ جاتا ہے فیول کا، کہ کیا ان کا فیول بچا، اور فیول بچا تو کیا انہوں نے بیچ دیا مارکیٹ میں؟ اس کے بارے میں متضاد رپورٹس ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو آپ نے پاور پرچیز ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے اس کے اندر کسی آڈٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جو ایفیشنسی لیول انہوں نے دیا ہوا ہے، جو فیول کنزمپشن دی ہوئی ہے، اسی کے مطابق آپ نے ان کو فیول پے کرنا ہے۔ لیکن میں نے پوچھا تھا کچھ لوگوں سے تو وہ کہتے نہیں، ہمارا جو دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا فیول یوز کیا ہے اس کے مطابق ہی پیمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس پہ ذرا ابہام تھوڑا سا موجود ہے، لیکن جو معاملہ ہے وہ پاور پرچیز ایگریمنٹ کے مطابق ہی چل رہا ہے۔ یہ گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے، ہماری جو حضرات یہ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں، کہ یہی ایشو آتا ہے، گھوم پھر کے جڑ پہ پہنچیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس میں ہم نے حکومت کے، ریاست کے جو ہیں وہ مفادات کا صحیح کور اپ نہیں کیا گیا، تو جو ہی کسی انٹرنیشنل عدالت کی دھمکی بھی دیں یا چلے بھی جائیں تو فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے، کیونکہ وہ ایگریمنٹ ہی غلط ہوئے ہیں۔ اور آپ سکسیسیولی یہ منسٹریوں میں رہے ہیں، وہی افراد ہیں جو 20-30 سال سے 1-2-4 اوپر بدلتے ہیں، اور کافی سارے وہی نظام، وہی سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ تو انہی سے مطلب بار بار کیوں ہم ڈسے جاتے ہیں کہ جن کی یہ ساری چیزیں کئی دفعہ ثابت ہوئی ہیں کہ وہ ایگریمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ثابت ہوئے تھے،
کیا سولوشن کیا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں عامر صاحب، میں کوئی سکسیسو منسٹری میں نہیں رہا. میں نے زندگی میں آپ کا نہیں میں کہہ رہا، میں 26 سال بعد وزیر بنا تھا اور صرف 5 سال میں 40 سال کی بات کر رہا ہوں. مگر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہے اس کا سولوشن میں کہہ رہا ہوں اوور آل، کیونکہ یہ مسئلہ چل رہا ہے. تو فائنلی اگر میں آپ سے کہوں کہ اب اگر آپ کو ٹوٹل پاور اختیار ملے، اب تو ماشاءاللہ اس میں بھی بات کریں گے، آپ کی پارٹی ہے، اللہ کرے آپ پرائم منسٹر دوبارہ بنتے ہیں، تو یہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کیا کوئک لانگ ٹرم تو ہوں گے، مڈ ٹرم بھی ہوں گے، شارٹ ٹرم میں 2-4 چیزیں کیا آپ فوری کریں گے جس سے کہ فرق پڑ جائے گا؟ نہیں دیکھیں، مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہے یا زیادہ بجلی بنانے کی کیپیسٹی زیادہ ہے؟ دونوں طرف آپ کو مار پڑ رہی ہے نا. آپ گرمی میں آپ کو بجلی اتنی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دے سکیں، اور سردیوں میں بجلی بنانے کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو پلانٹ سارے بند رکھنے پڑتے ہیں. تو آپ کو دونوں طرف یہ کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی نے گرو نہیں کیا. ورنہ آج آپ کو مزید پلانٹ آپ نے لگانے ہوتے، اور آپ کو لگانے پڑیں گے. جب آپ کی اکانومی گرو کرے گی 5-6% پہ بجلی کی کمی آ جائے گی. بجلی کے میں آپ کی بات کہہ رہا ہوں، اس کو انورسلی بھی لیا جا سکتا ہے کہ گرو اس لیے نہیں کیا کیونکہ بجلی بہت مہنگی تھی یا بجلی نہیں تھی. یہ بھی تو ایک آرگیومنٹ بنتا ہے. یہ بالکل ایک آرگیومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ جو لوگ انڈسٹری والے ہیں ان سے ہی پوچھ لیں کہ آپ کی انرجی کنزمپشن ہے کیا. میں نے 1 سال پہلے، میں آج کی بات نہیں کر رہا، 1 سال پہلے جو ہمارا ڈومیسٹک ریٹ تھا، جو بجلی کا ہمارا ڈومیسٹک ریٹ تھا، میں سینٹ سے میں بات کر رہا ہوں، وہ انڈیا بنگلہ دیش دونوں سے کم تھا، اور شاید آج بھی کم ہی ہو. لیکن ہمارا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے اس کی قیمت گھٹ گئی ہے. تو لوگوں کی آمدن تو روپے میں ہوتی ہے، تو جب وہ بجلی آپ ڈالروں میں خریدتے اور بیچتے ہیں تو اس کی قیمت روپے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہاں پر آپ کو مسئلہ پیدا ہوا ہے. تو اس کو آپ کو بیلنس کریٹ کرنا ہے، آپ نے سبق حاصل کرنا ہے اور آگے یہ غلطیاں نہیں کرنی. اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اگر آپ نے یہ نئے پلانٹ نہ لگائے ہوتے، پرانے پلانٹ چلا رہے ہوتے، پھر آج آپ کی حالت کیا ہوتی، اس کو بھی ذرا ایگزامن کر لیں. میں تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے، مفتاح اسماعیل صاحب آج کل بڑا زبردست لکھتے ہیں، تو کیونکہ آپ کی اب پارٹی بھی بنی ہے، قسم کا آپ کے مشہور کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے. تو ایک چیز کا وہ تواتر سے لکھ رہے ہیں کہ ہماری تھرو دا ڈیکیڈس ایک بہت بڑی غلطی رہی کہ ہم بہت بڑے انفراسٹرکچرز میں ان پروجیکٹس کے اندر جو ہے نا پیسہ خرچتے رہے جہاں ڈالروں میں ہم نے انویسٹمنٹ کی، اور پروڈکٹیو اس طرح نہیں تھے کہ ان سے ریٹرن بھی ڈالروں میں آتا. ایکسپورٹ کے فیلڈ کے اندر یا باقی چیزوں میں یہ ہمارا ایک میجر ایک جو لیپس رہا ہے. آپ بھی اگری کرتے ہیں ان کے ان آرگومنٹ سے؟ جی میں ان سے ایک حد تک ایگری کر سکتا ہوں کہ لیپس یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیوں وہ بنائے وہ پروجیکٹس. لیپس یہ ہے کہ ان پروجیکٹس کو استعمال کر کے آپ نے اپنے ملک کو گروتھ دینی تھی، اور اس سے آپ نے ڈالر ارن کرنے تھے جن سے آپ ان پروجیکٹس کو ری پے کر سکتے. یہ ہم نہیں کر سکے. ہم وہ گروتھ اچیو نہیں کر سکے، وہ ایکسپورٹ اچیو نہیں کر سکتے جو ہمارے ان پروجیکٹس کو ری پے کرتی ہے. پروجیکٹس ملک کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ملک کو گرو نہیں کیا. ہم نے صرف پروجیکٹ بنا دیے، انہی پر اکتفا کیا. جب ان کی سارے ریسورسز جو آپ کے پاس لمیٹڈ ریسورسز تھی نا، آپ نے اپنی ساری جمع پونجی جتنا قرضے ہیں وہ ان پہ لگا دیا، تو باقی کسی کے اوپر کیا رہ جانا تھا؟ پرائرٹی بنا دیا نا. حکومت تو انفراسٹرکچر ہی پرووائڈ کرتی ہے نا. اگر سڑک نہیں ہوگی تو آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی، اگر آپ کی ریل نہیں ہوگی اکانومی گرو نہیں کرے گی. حکومت ایک ہولسٹک، میرا خیال ہے بھائی صاحب، ایک ہولسٹک ماڈل بناتی ہے جس کے اندر انفراسٹرکچر ایک حصہ ہوتا ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ باقی چیزیں گرو نہیں کر پائیں، تو اس کا قصور بھی تو پھر یہ فلا ہی رہا نا، پالیسی کا فلا ہی رہا کہ ایک سیگمنٹ کے اوپر جو ہے گروتھ کے آپ نے زیادہ اوور انویسٹ کر دیا، باقی کے اندر انڈر انویسٹ کیا. نہیں، آپ ایکسپورٹ کو گروتھ نہیں دے سکے، اکانومی کو گروتھ نہیں دے سکے، بیکاز آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کر سکے. یہ انفراسٹرکچر کا قصور نہیں ہے. آپ انوائرمنٹ وہ کریٹ نہیں کر سکے، وہ لبرلائزیشن نہیں کر سکے، وہ پرائیویٹائزیشن نہیں کر سکے جس سے ملک کی اکانومی گرو کرتی اور ایکسپورٹس گرو کرتی. آپ کا بیسک ایشو آج ایکسپورٹس کی گروتھ ہے، آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. لیکن ہم اس طرح توجہ نہیں دے سکے. یہاں ملکوں نے، ہم آج بھی 30 ارب کی ایکسپورٹ میں بیٹھے ہیں. یہاں آپ کے سامنے ایسے ویٹنام ہے، دیگر ممالک ہیں جو ایک سال میں 15 ارب کی ایکسپورٹ کی گروتھ کرتے رہے ہر سال 15. تو وہ پوٹینشیل موجود ہے، اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر پائے. انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ حکومت ہمیشہ کرتی ہے تاکہ
جو انڈسٹریل گروتھ ہو اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے کر دی ہے، لیکن ہم دوسری طرف گروتھ نہیں لا سکے۔ آپ کے خیال میں اب وہ ماحول بن رہا ہے یا ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں کہ یہ تمام وہ جو اس کے لیے پرائیویٹائزیشن کا ایک بہت بڑا ایک ایجنڈا پیش کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں آج وہ والا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ماحول بن رہا ہے جس کے اندر یہ سارا کچھ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو بالکل نہیں ہے نا۔ ہم دیکھیں خواہشات سے بات نہیں چلتی ہے، آپ نے ماحول دینا ہوتا ہے اور سب سے پہلے پولیٹیکل سٹیبلٹی دینی ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ ہی ایک اکنامک سٹیبلٹی بھی آتی ہے، سٹیبلٹی آف پالیسی بھی آتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کریں گے تو پھر جا کے ملک کی اکانومی گرو کرتی ہے، وہ چیز آج نظر نہیں آتی۔ اب یہ دیکھ لیں پرائیویٹائزیشن کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں آگے انویسٹ کریں، ہم اپنے ڈسکوز بیچ رہے ہیں، سب سے بڑا ایشو آپ کے ڈسکوز ہیں۔ ہمارے ذہن میں پی آئی اے ہو جاتا ہے، سب سے بڑا ایشو پی آئی اے ہمیں نظر آتا ہے، وہ نہیں ہے۔ پی آئی اے بھی ایک ایشو ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہے ڈسکوز کے مقابلے میں۔ تو ڈسکوز کو آپ نے کیسے پرائیویٹائز کرنا ہے یہ فارمولا بنا لیں اور سمپلیفائڈ فارمولا ہو۔ میں نے پہلے کہا کہ اس کو مال روڈ کی زمین کی طور پہ نہ دیکھیں، ہماری چیز کو ریئل اسٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ زمین کتنی ہے اس کے پاس، وہ زمین اپنے پاس رکھیں۔ لیکن آپ کو میں حقیقت سے کہتا ہوں، آپ کو پیسے دے کر لوگوں کو یہ ڈسکوز ان کے حوالے کرنے پڑیں گے کہ ہم آپ کو 3 4 5 سال سپورٹ کریں گے کہ ہمارے جو آج لاسز ہیں ان سے کم پیسے ہم آپ کو دیں گے تاکہ آپ ایفیشنسی گین کریں اور آپ ہماری جان چھوٹ سکے۔ آپ کے پاس ایک ماڈل موجود ہے کہ الیکٹرک ہے، پرائیویٹائز ہوا ہے، اس کی کوئی کنٹریبیوشن جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں نہیں ہے۔ یہ پرائیویٹائزیشن کا جو لاس گیونگ یونٹس ہیں ان کے بیچنے کا بڑے ہی سالوں سے بڑی مضبوط گورنمنٹ نے ٹرائی کیا، وہ نہیں اس کو ہاتھ ڈال پائے۔ تو یہ ابھی میں آج ہی دیکھ رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر وہ کانٹریکچول جو امپلائیز ہیں سرکاری، وہ 150-200 ہوئے ہوئے تھے، پورا کانسٹیٹیوشن ایونیو بلاک ہوا تھا، رکا ہوا تھا۔ تو جب آپ میجر قسم کی یہ کرنے جائیں گے تو یہاں وہ آپ کو یہ گورنمنٹ کے اندر اتنی اسٹرینگتھ نظر آتی ہے کہ آلریڈی کسان بھی سڑکوں پہ ہے۔ یہ آج لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ آج کے پی میں بھی، سندھ میں بھی، ادھر ادھر وہ بھی باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس گورنمنٹ میں یہ سخت ہے کہ یہ والے یہ فیصلے جو کہ جن میں سے بہت اچھے کچھ فیصلے ہیں یہ کر پائیں گے؟ نہیں، دیکھیں مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے فیصلے کرنا، لیکن یہ گزارش میں کر دوں کہ آپ نے 90% چیزیں بیچ دی ہیں۔ پاکستان نے سب کچھ بیچ دیا ہے، آپ نے بینک بیچ دیے، آپ نے سیمنٹ بیچ دیا، آپ نے فرٹیلائزر بیچ دیا، آپ نے گاڑی کی کمپنیاں بیچ دیں، آپ نے سب کچھ بیچ چکے ہیں۔ اب تو یہ صرف پی آئی اے رہ گئے اور ڈسکوز رہ گئے جو آپ کا ایشو ہے۔ ان کو بیچنا ضروری ہے کیونکہ ان کا نقصان اتنا بڑھ گیا ہے۔ پی ٹی سی ایل آپ نے بیچ دیا، مونوپلی سچویشن تھی اس وقت، تو اگر وہ آپ نے نہ بیچے ہوتے تو سوچیں آج آپ کا کیا حشر ہوتا، یہ سب لاس میکنگ ہوتے، یا سارے پروفیٹیبل ہیں، ملک چل رہا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو۔ اگر حکومت کے پاس مینڈیٹ مضبوط ہوتا تو ان کو زیادہ آسانی ہوتی، جب مینڈیٹ کمزور ہوگا، ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ کوشچن آ گیا نا، ہوگا، ہونا چاہیے، فلانا۔ میں تو آپ سے لاسٹ کوئکلی چاہ رہا ہوں کہ جو ہے اس کے لیے پھر یہ نظر آنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح مائل بھی ہو رہا ہو کہ وہ پولیٹیکل ماحول بنا لے۔ پر یہاں تو کوئی مارکیٹ میں نظر نہیں آتا کہ سیز فائر کرنے کے لیے تلوار ہے، ڈیگرز ڈرون، ہر جگہ دیکھیں ٹک 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 ہو رہا ہے۔ یہی مشکل ہے نا کہ جب آپ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے تو پھر اکانومی گرو نہیں کرے گی۔ بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب۔ ہمیں امید ہے اب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنانے جا رہے ہیں تو شاید وہیں سے یہی شروعات ہو۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک سو مچ۔ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔